14 اور 15 14 اور 15 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے، چوتھی سورت ہے، اس کا رکوع نمبر 14 اور 15۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، یہیں سے ہے نا؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان کفار کی ایک جماعت نے تو تمہیں بہکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ طائفتن جماعت، منہم ان میں سے، ان یضلوک گمراہ کرنے کا انہوں نے لہمت ٹھان لی تھی، ارادہ کر لیا تھا ضرور گمراہ کریں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء، دراصل وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، حقیقت تو یہی ہے وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا پائیں گے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے ہی آپ پر کتاب حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ علم سکھائے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ آدمی کی سرگوشی کی جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کا حکم دے۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء، اور جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، یہ کام کر رہا ہو تو اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ سوچتا ہے، اس کا جو بھی عمل ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، نقصان نہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو شخص رائے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی راہ چھوڑ کر کسی دوسری راہ پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرح وہ خود جانا چاہے گا، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ڈال دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک کے علاوہ جتنے بھی تمام گناہ ہیں جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی گناہ سے تو شرک جو خطرناک گناہ ہے، اگر اس کی بھی توبہ کر لے، شرک سے انسان توبہ کر لے، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوتی، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ خودکشی، یعنی کہ اپنے آپ کو اس نے مار دیا، تو یہ حرام گناہ ہے۔ خودکشی حرام ہے، اب اس کے بعد توبہ کیسے کرے گا؟ زندگی ختم ہو گئی، خودکشی کر کے تو پھنس گیا۔ اب یہ اسی لیے اس کی جو ہے نا خطرناک سزا ہے۔ تو ہاں یہ ہو گیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مشرکین تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کے مجسموں کو پکارتے ہیں، اور دراصل وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ لعنہ اللہ، جس شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس شیطان نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی کہ ایک بڑی تعداد جو ہے نا طے شدہ، وہ میں گمراہ کر کے جہنم میں پہنچا کر ہی چھوڑوں گا، کیونکہ جہنم میں بھری جائے گی۔ تو وہ شیطان کی وجہ ہوگی، شیطان لوگوں کو ایسے گمراہ کرتا ہے۔ ہاں صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان مثال کے طور پر
جیسے ہم کھلے عام کھاتے پیتے ہیں یہ بھی گناہ ہے صغیرہ، چھوٹا گناہ ہے. چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ صغیرہ گناہ ہے. اور اسی طرح جو ہے اور کوئی اس طریقے کی غلط حرکت کر رہے ہیں جو بڑے گناہوں میں شامل نہیں ہے. کسی یعنی کہ اس کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ جس گناہ کی آپ کی ذات سے آگے نہیں بڑھے، وہ گناہ آپ کی ذات سے دوسرے کی ذات تک نہ جائے، تو اکثر وہ گناہ انسان کے صغیرہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس سے تکلیف کسی دوسرے کو نہیں ہو رہی. وہ زیادہ تر ایک بڑی تعریف کے مطابق یہ صغائر ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اپنی ذات تک ہے وہ گناہ. ہاں جیسے میں نے بتایا کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا ہے، کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، سنت کے مطابق نہیں کر رہا، یہ بھی چھوٹا گناہ ہے. کوئی بھی کام گھر میں داخل ہو گیا بغیر دعا پڑھے، یہ بھی گناہ ہے، غلط ہے. اسی طرح مسجد میں داخل ہوا الٹے پاؤں سے داخل ہو گیا، یہ بھی گناہ ہے. اور سیدھے پاؤں سے باہر نکل گیا، دعا نہیں پڑھ رہا، تو یہ چونکہ وہ پریکٹس میں ہے نا ویسے ہی کر رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں کر رہا. اگر یہ بھی جان بوجھ کر کرے تو وہ بھی بڑے ہو جائیں گے گناہ. یا ان کو چھوٹا سمجھ کے کرے گا تو وہ بھی بڑے ہو جائیں گے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں انہیں یقیناً گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں باطل امید دلاتا رہوں گا، میں انہیں سکھاؤں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیر دیں. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ان سے کہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ کو شیطان چھوڑ کرنا شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، ولیہ دوست بنائے گا، من دون اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا. یعیدہم ویمنیہم، وہ شیطان جو لوگوں سے زبانی وعدہ کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، یاد رکھو شیطان کے وعدے سراسر فریب ہیں، دھوکہ ہے. اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، وہاں سے انہیں ہرگز چھٹکارا نہ ملے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور جو ایمان لے آئے اور نیک کام کرے ہم انہیں ایسی جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کون اپنی بات میں سچا ہوگا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں حقیقت نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا کام کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، جو ایمان والا ہو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا جو بھی نیک اعمال کرے وہو مؤمن، یقیناً وہ مومن بھی ہو. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، دین کے اعتبار سے اس شخص سے اچھا کون ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیک. وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی بھی کر رہا ہو. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا اسی وجہ سے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک، اور ہر چیز کو گھیرا ہوا رب نے، رب کے لیے ہے سب کچھ. یہی بات میں نے اثر میں بھی بتائی نا کہ یہ زمین بھی ساری اللہ کی ہے، اس پوری زمین پہ تو